الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے الہادی پروگرام میں کسی ایک موضوع کا انتخاب کر کے اس سے متعلقہ آیات پر درس قرآن کیا جاتا ہے، اور یہ سلسلہ الحمدللہ کئی ماہ سے جاری و ساری ہے، اور ریگولر دیکھنے والے یقیناً اس کی بہت سی برکات سے فیضیاب ہو چکے ہوں گے، اور انشاءاللہ عز و جل اگر زندگی رہی تو مزید برکات سے بھی مستفید ہونے کی سعادت حاصل ہوگی۔ ابھی جس موضوع کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے بارے میں کئی مقامات پر قرآن عظیم میں مختصر بھی کلام فرمایا ہے اور بہت تفصیل کے ساتھ بھی کلام فرمایا ہے۔ دونوں طرح کی آیات کو لے کر انشاءاللہ آپ کی حیات طیبہ پر تفصیلی کلام ہوگا، اور اس سے متعلقہ جو ضروری باتیں ہوئیں، چاہے ان کا تعلق عمل کے ساتھ ہو، محاسبے کے ساتھ ہو، واعظ و نصیحت کے ساتھ ہو، عملی زندگی کے ساتھ ہو، معاشرتی زندگی کے ساتھ ہو، تربیتی حوالے سے ہو، انشاءاللہ اس پر ہم غور و تفکر کرتے رہیں گے۔ ابھی جو ہماری آخر میں بات چل رہی تھی وہ جیسے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 پر ہم نے کلام شروع کیا تھا، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم یاد کیجئے جب آزمائش میں مبتلا کیا ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے بِكَلِمَاتٍ چند احکام کے ساتھ، فَأَتَمَّهُنَّ تو انہوں نے ان احکام کو پورا کر دکھایا۔ تو یہ ایک مدحی کلام ہے کہ اللہ نے اس میں مدح فرمائی ہے، مدحی کلام ہے، مدح فرمائی، تعریف فرمائی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، کہ آپ ایک ایسے عظیم شخص ہیں، اتنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے بندے ہیں، اور ایسے کامل انسان ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمائش میں مبتلا کیا تو یہ نہیں کہ آپ آزمائش سے معاذ اللہ راہ فرار اختیار کرنے کی کوئی تمنا رکھتے ہوں، یا زبان پہ شکوہ شکایت لے کر آئے ہوں، یا آپ نے معاذ اللہ ان احکام کو پورا نہ کیا ہو، نہیں، بلکہ صبر و تحمل و سکون کے ساتھ آپ نے ان احکام کو پورا کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلب راضی کیا اس ذریعے سے بھی۔ تو ہم آپ کی خدمت میں پچھلے پروگرام میں یہی عرض کر رہے تھے کہ یہ ہرگز عوام میں سے کوئی نہ سوچے، خصوصاً ہماری ینگ جنریشن، کہ جو یہ سمجھتی ہے کہ شاید ہم عام انسان ہیں اس لیے یہ نوکری کے مسائل، گھر کی پابندیوں کے مسائل، شادی بیاہ کے مسائل، پیسے دولت، صحت، یہ تمام مسائل ہمارے ساتھ ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہوگا، صحابہ کرام کو کچھ نہیں ہوتا ہوگا، اولیاء عظام کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہوگی، بلا آئی دور ہو گئی، بیماری آئی دور ہو گئی، اور بالکل صبر و سکون کے ساتھ زندگی گزارتے ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے۔ میں نے آپ کو اس سے عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ آزمائش میں انبیاء علیہ السلام مبتلا کیے جاتے ہیں، سب سے زیادہ، اور یاد رکھیں کہ وہ اسی طرح تکلیف محسوس کرتے ہیں جیسے آپ اور میں تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بخار ہوتا تھا تو ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ کو بخار ہے؟ فرمایا کہ ہاں، اور پھر فرمایا کہ ہمیں 2 آدمیوں کے برابر بخار ہوتا ہے، 2 آدمیوں کے برابر۔ تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تو آپ کا اجر بھی 2 گنا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، ہمارا اجر بھی پھر اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ آپ کو مجھے بخار ہوگا تو وہ ایک لمٹ تک جو ہے وہ ہمارے جیسے ایک انسان کو بخار ہوتا ہے، لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بخار ہوتا تھا تو 2 انسانوں کے برابر ہوتا تھا۔ تو یہ دیکھیں، اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے زیادہ تکلیف محسوس ہو رہی ہے۔ اسی طرح بعض اوقات آپ کے چوٹ بھی لگی ہے جسم مبارکہ پہ، دندان مبارکہ بھی آپ کے ایک روایت کے مطابق شہید ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے صدمات جو ہوتے تھے وہ بالکل آپ کو اس سے ایک اثر محسوس ہوتا تھا، خصوصاً جیسے آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا جب وصال ہونے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گود میں لیا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بچے کو گود میں لیا تو وہ حالت نزع میں تھے، یعنی آخری وقت چل رہا تھا، تو سرکار کی چشمان مبارکہ سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی رو رہے ہیں؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اے عبد الرحمن، یہ رحمت کے آنسو ہیں، یعنی یہ کوئی شکوے کے آنسو نہیں ہیں، شکایت کے آنسو نہیں ہیں، یہ ایک فطری تقاضا ہے کہ ہمیں بھی غم محسوس ہوا اور ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔
تو اس سے معلوم ہوا کہ ہم مخاطب کر رہے تھے اس وقت اپنی خصوصی طور پہ ینگ جنریشن کو کہ آپ کبھی بھی ذہن میں یہ بات مت لائیے گا کہ شاید انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام، اولیاء عظام یہ ما فوق الفطرت ہوتے ہیں، یعنی عام لوگوں کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں ان کے ساتھ نہیں ہوتے، ان کے ساتھ بھی وہ تمام معاملات ہوتے ہیں، لیکن یہ ان کا کمال ہے کہ یہ عام انسان نہیں ہوتے، یا انسانیت میں، بشریت میں انتہائی کامل لوگ تھے، لیکن بہرحال تکلیف اور اذیت ان کو محسوس ہوتی تھی۔ تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی بیماری آئی تو نبی نے یوں ہاتھ کیا، بیماری رک کے چلی گئی، کوئی پریشانی آنے لگی تو انہوں نے اشارہ کیا، پریشانیاں بھاگ گئیں، نہیں، بلکہ پریشانیاں آتی تھیں، بیماریاں آتی تھیں، ٹینشنز آتے تھے، اور بے سکونی، بے آرامیاں، یہ سب ان کے ساتھ زندگی بھر رہی ہیں مختلف انداز سے، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر ان تمام آزمائشوں پر، تکلیفوں پر صبر فرماتے تھے۔ اس لیے ہمارے کوئی بھی، اور خصوصاً تبلیغ دین کرنے والے، خصوصاً نیک لوگ اس طرح اس وقت متوجہ ہوں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں، اور میں پہلے بھی اس پہ اشارہ کر چکا ہوں کئی دفعہ، کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کوئی عالم دین ہے، کوئی مفتی صاحب ہیں، کوئی نمازی حضرات ہیں، کوئی داڑھی والے ہیں، کوئی بہن نمازن ہیں، کوئی برقع پہننے والی خاتون ہیں، اگر بعض اوقات ہم پر کوئی آزمائش آتی ہے تو ہم مطلب گھبرا جاتے ہیں، اور جو تھوڑا سا علمی معاملے میں یا تفکر کے معاملے میں پیچھے ہوتے ہیں، وہ بڑے تعجب سے کہتے ہیں یار یہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم تو روزے بھی رکھتے ہیں، ہم تو گالیاں بھی نہیں بکتے، ہم تو غیبت بھی نہیں کرتے، ہم تو کسی کے ساتھ برا نہیں کرتے، ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ارے بھائی ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے یہ سوال کرنا ہی، یہ تو وہ شخص سوال کرے جس کو اپنے مذہب اسلام کی الف بے بھی معلوم نہ ہو۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا واضح طور پر نہیں فرما دیا یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے؟ یہ دنیا تو ہے ہی قید خانہ، اس دنیا میں تو ہمیں امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے، آزمائش کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہی ذات ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہارا امتحان لے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ تو اچھا عمل جیسے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا ہے، اسی طرح اچھا عمل اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے، آزمائشوں پر پورا اترنا ہے، نفس کے معاملے میں جو ناگوار معاملات ہوتے ہیں، جو خلاف مرضی نفس ہوتے ہیں، جن کو نفس پسند نہیں کرتا ہے، ان پہ صبر و تحمل کرنا، یہ بھی ایک عمل ہے۔ تو گویا کہ جو دیندار حضرات ہیں، میں پہلے بھی اس پہ اشارہ کر چکا ہوں اور کہہ چکا ہوں، کئی دفعہ ہم کہتے رہتے ہیں کہ کیا ہم نے یہ سمجھا کہ ہماری دینداری، ہماری داڑھی، ہمارا امامہ، کسی بہن کا برقع پہننا، غیبت و چغلیوں سے بچنا، کیا یہ ایسی چیزیں ہیں جن کو دنیا کے اندر کیش کروا لیا جائے اور ہم یہ کہیں کہ جی ان کا بدلہ ہمیں اچھی شکل میں ہی ملنا چاہیے، اور اگر نہیں ملا، ہماری توقع کے مطابق رزلٹ نہیں نکلا، تو ہم تعجب خیز نگاہوں سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ کیا ہے؟ میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں پھر میرے ساتھ ایسا؟ تو کیا آپ نماز کا بدلہ چاہ رہے ہیں؟ آپ روزے کا بدلہ چاہ رہے ہیں؟ آپ نے روزے اس لیے رکھے تھے، نماز اس لیے پڑھی تھیں کہ آپ کو سکون مل جائے، کوئی آزمائش نہ آئے، کوئی بیماری نہ آئے، کوئی پریشانی نہ آئے؟ اگر آپ نے ایسا کیا تھا تو آپ تو عبادت نہیں کر رہے، آپ تو بزنس کر رہے ہیں، آپ تو اللہ تعالیٰ سے معاذ اللہ ایک لین دین کا معاملہ کر رہے ہیں۔ عبادات اپنے مقام پر ہیں، آپ کے اچھے اعمال و افعال اپنے مقام پر ہیں، اچھے اخلاق، اچھی عادات کو اختیار کرنے میں آنے والی تکلیفوں پر صبر کرنا اپنے مقام پر ہے، اور آزمائشیں اپنے مقام پر، ان کا آپس میں باہم کوئی تعلق نہیں ہے۔ کس نے کہا؟ اللہ تعالیٰ نے کہاں یہ وعدہ فرمایا کہ اگر تم نمازیں پڑھو گے تو کوئی بیماری تمہیں نہیں لگے گی، تم نمازیں پڑھو گے تو تمہارا بچہ نہیں مرے گا، تم نمازیں پڑھو گے تو تمہاری دکان میں آگ نہیں لگے گی؟ سب ہوگا، وہ الگ چیز ہے، یہ الگ چیز ہے، یہ ہم اللہ کی رضا کی خاطر کر رہے ہیں، اور وہ دنیا کا امتحان ہے، اسے ہمیں پورا کرنا ہے۔ تو اس لیے جو اگر کوئی دیندار سوچتا ہے یا کہتا ہے، یعنی یہ سوچتا ہے یا یہ کہتا ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ، میں تو اچھا عمل کر رہا ہوں، ہم تو سب کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ برا کیوں ہو رہا ہے؟ تو میں نے جیسے عرض کیا کہ اس کو اپنے دین کی الف بے بھی ابھی معلوم نہیں ہے۔ دین کا مطلب، دینداری پر چلنے کا مطلب یا دینداری اختیار کرنے کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ دنیاوی آزمائشوں سے پاک و صاف کر دیے جائیں گے۔ انبیاء علیہ السلام کی مثال سب سے بڑی ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے ان کو آزمائش میں مبتلا کیا، ایسا نہیں تھا کہ احکام ان کے لیے نہیں تھے، صرف ہمارے لیے ہوں۔ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم علیہ السلام نے احکام کو پورا کر دکھایا۔ اس سے ذرا وہ بھی ڈبے پیر بھی ذرا توجہ فرمائے، معذرت کے ساتھ، ہر پیر برا نہیں ہے، ماشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ سے آج تک مشائخ اعظام بہت اچھے مشائخ تشریف لاتے رہے ہیں اور لوگوں کی تربیت، روحانی تربیت کا اہتمام کرتے رہے ہیں، لیکن خصوصاً اب فی زمانہ ہم ایسے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ جن کو عمل میں سے بہت کم حصہ ملا،
دین میں سے حصہ حاصل کرنے کے لیے وہ خود تیار نہیں ہیں، کہیں اوپر سے گدی مل گئی اور وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور ناجائز فائدے اٹھا رہے ہیں، اور وہ معذاللہ ایک گروپ ان میں ایسا نظر آئے گا جو یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ جی عمل کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ارے جی چھوڑو نمازیں کون پڑھے، تو ریاکاری والی نمازیں پڑھتے ہیں، ہم دل کی نماز پڑھتے ہیں، تو وہ ظاہری طور پہ بے عمل نظر آئیں گے اور گناہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید شرعی احکام کے ہم پابند نہیں رہے۔ بلکہ ایسے بھی لوگ مجھے اپنی خود زندگی میں ملے ہیں کہ جب ان کو متوجہ کرنے کی کوشش کی گئی تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کو نہیں پتہ، شریعت کچھ اور ہے، طریقت کچھ اور ہے۔ حالانکہ اس بیوقوف سے کوئی پتہ ہی نہیں کہ شریعت اور طریقت کا معنی کیا ہے۔ شریعت تھیوری کا نام ہے اور طریقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پریکٹیکل کا نام ہے۔ گویا کہ سرکار نے دو چیزیں ہمیں دی، ایک تھیوری ایک پریکٹیکل۔ جتنا قرآن اور حدیث کی تعلیمات ہیں یہ شریعت ہے، اور نبی کریم نے اس کو کر کے دکھایا، یہ ہے پریکٹیکل، اور ان دونوں کا مجموعہ جو ہے وہ شریعت اور طریقت کہلاتی ہے۔ اب یہ جو بیوقوفوں نے طریقت کا شاید کوئی اور معنی نکال لیا، جی شریعت کچھ اور ہے، طریقت کچھ اور ہے۔ اچھا یہ طریقت جو کچھ اور ہے آپ کہہ رہے ہیں، اس کی معرفت آپ کو کہاں سے حاصل ہوئی، کس نے بتایا؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا، اس کے رسول نے بتایا؟ اگر آپ کہتے ہیں یس تو اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں بتایا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حدیث میں بتایا، تو آپ اپنی اس طریقت کا ثبوت قرآن و حدیث سے پیش کر کے بتا دیجئے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ایسی طریقت ہے ہمارے پاس کہ جس کا ثبوت قرآن و حدیث میں نہیں، اس سے ہٹ کر ہے، تو پھر ہم وہی سوال کریں گے، تو پھر وہ کہاں سے آ گئی آپ کے پاس؟ وہ مرجع بتا دیں آپ ہمیں، کہاں سے حاصل کیا؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ معاذاللہ وہ نفس و شیطان سے حاصل کیا آپ نے، یہ جو طریقت ہے کہ جی نمازیں چھوڑ دو اور مطلب گالیاں بکو اور چرسیں پیو اور عورتوں کے معاذاللہ ناچ دیکھو، بعض اوقات ایسے بھی آپ کو نظر آئیں گے وہ ڈانس دیکھ رہے ہوتے ہیں ہجڑوں کے یا ایسے، اور بڑی بڑی تصویریں لگاتے ہیں، کتوں کی لڑائیاں ہوتی ہیں، عورتیں سامنے بے پردہ بالکل بیٹھی ہوتی ہیں، یہ تمام طریقے خلاف شرع خلاف سنت ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری حیات طیبہ میں کبھی بھی عورتوں کو سامنے بٹھا کر بیعت نہیں کیا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو پردے میں بیعت فرماتے تھے، کبھی آپ نے کسی عورت کا ہاتھ نہیں تھاما ہے، یعنی ہاتھ پکڑ کے جیسے مشائخ بیعت کرتے ہیں، بلکہ آپ پردے میں بیعت کرواتے تھے۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ یہ جو ایک نئی طریقت کو وضع کر کے اور اس کی معاذاللہ ایک بھیانک شکل ہمیں دکھائی جا رہی ہے، ہماری نوجوان نسلیں اس کو سمجھیں، اس کا کوئی مذہب اسلام سے تعلق نہیں ہے، اس قسم کی چیزیں لوگوں نے خود ایجاد کی ہیں، اور اس سے دیندار طبقہ بہت زیادہ بدنام ہوتا ہے۔ بلکہ یہ جہاں ایسے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کسی مزار کے پاس، تو معاذاللہ لوگ صاحب مزار سے بھی بدگمانی پیدا کر لیتے ہیں کہ شاید یہ جو قبروں میں تشریف فرما ہیں، دنیا سے پردہ فرما گئے، یہ بھی ایسے کام کرتے ہوں گے، حالانکہ وہ بزرگان دین اس سے بالکل پاک و صاف تھے، یہ ان کی اپنی ایجادات ہیں۔ تو لہٰذا بہت ہی معذرت کے ساتھ ہمارا اس قسم کا بیان سن کے بہت سے لوگ ہو سکتا ہے جلال میں بھی آ جائیں، غصے میں آ جائیں، کیونکہ یقینی سی بات ہے جب آپریشن ہوتا ہے تکلیف تو ہوتی ہے، تو اس لیے برا مانے بغیر ہم تو ایک اچھی نصیحت آموز بات عرض کر رہے ہیں کہ جس کا تعلق قرآن سے ہے، حدیث سے ہے، اور سر منہ بھی ہم قرآن و حدیث کی تعلیمات سے انشاءاللہ ہٹیں گے نہیں۔ جہاں ہٹتے نظر آئیں آپ ہماری اصلاح کیجیے، ہم سر تسلیم خم کر کے آپ کی اصلاح کو قبول کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو یاد رکھیے کہ کوئی بھی بڑے سے بڑا شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو یہ کہہ کر نہیں ٹال سکتا کہ اب یہ میں اس احکام کا مکلف نہیں رہا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو اس کا پابند کیا تو آپ کون ہوتے ہیں؟ تو لہٰذا یاد رکھیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جان بوجھ کر کبھی اپنی زندگی میں کوئی نماز قضا نہیں فرمائی۔ جان بوجھ کی قید میں نے اس لیے لگائی کہ غزوہ خندق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوران جنگ یقیناً 4 نمازیں نکلی تھیں، وہ اتنی گھمسان کی لڑائی تھی، اتنے اس وقت مسئلہ تھا کہ نماز کا وقت نہیں ملا، اور وہ ایک شرعی طور پہ اجازت ہوتی ہے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے اس کی اجازت ثابت ہو گئی، تو اس طریقے سے ضرور ہوا۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نماز نہیں قضا فرمائی، کوئی بھی شرعی حکم سرکار نے نہیں چھوڑا، ہر شرعی حکم کے انبیاء علیہ السلام مکلف ہوتے ہیں۔ تو جس نماز کو معاذاللہ ثم معاذاللہ آج کل کے بعض جو جعلی قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں جی یہ تو ظاہر کے دکھانے کی نماز ہے، ہم دل کی نماز پڑھتے ہیں، جب نماز کا وقت آتے ہیں آنکھیں بند کر لیتے ہیں، حضرت کہاں گئے؟ جی ہم مکے میں جا کے نماز پڑھ رہے ہیں، مدینے میں جا کے نماز پڑھ رہے ہیں، واہ جی واہ سبحان اللہ، یہاں بیٹھے بیٹھے مکے مدینے میں جا کے نماز پڑھ لی حضرت نے، یہاں پہ مصلی بچھا کے پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔
تو یہ ایسی نماز تو کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی، صحابہ کرام نے نہیں پڑھی۔ سرکار مسجد میں آتے رہے، صحابہ کرام آتے رہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ جان بوجھ کر جماعت سے پیچھے رہ جاتے ہیں، اور یاد رکھیں اس زمانے میں منافقین جماعت میں سے بھاگتے تھے، سرکار نے فرمایا جو لوگ جماعت سے پیچھے رہ جاتے ہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنی جگہ کسی اور کو امام بناؤں اور بلال کو حکم دوں کہ وہ لکڑیوں کا ایک گٹھا جمع کرے اور میرے ساتھ چلے، اور پھر میں ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ یعنی اتنا سرکار نے جلال فرمایا۔ اب جو اس قسم کے پیر صاحب، یہ اس قسم کے جو جعلی قسم کے لوگ ان کے پیچھے چلنے والے، میں ان سے کہوں گا اخلاقی جرات پیدا کریں اور جا کے سوال کریں کہ ہمارے نبی تو یہ فرما رہے ہیں کہ جو جماعت سے پیچھے رہ جائے میں چاہتا ہوں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، تو حضرت آپ کون سے دل کی نماز پڑھ رہے ہیں؟ اس وقت سرکار نے صحابہ کرام کو اس نماز کی تعلیم کیوں نہیں فرمائی تھی؟ گھر میں بیٹھے آنکھیں بند کر کے میرے پیچھے آ جائے کرو بس دل ہی دل میں۔ لیکن نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، نہ ایسا ہو سکتا ہے۔ جو ایسا کہتا ہے اور پھر اس کو معاذ اللہ حقیرانہ انداز سے کہنا ہو، یہ لوگ تو جی ظاہری نماز پڑھ رہے ہیں، دکھانے والی نماز پڑھ رہے ہیں، ہم اخلاص والی نماز پڑھتے ہیں، تو کیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آپ کے نبی علیہ السلام نے، صحابہ کرام نے ساری زندگی دکھاوے کی نمازیں پڑھی تھیں؟ تو معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آگے بڑھ گئے، بھائی کیا کر رہے ہو آپ؟ لیکن یہ جب انسان شیطانیت میں مبتلا ہو جاتا ہے، جب نفسانیت اس پہ غالب آ جاتی ہے، اور ہم جیسے بے وقوف لوگ ہی جب اس قسم کے اللہ کے نافرمانوں کو عزت دے رہے ہوتے ہیں، نذرانے پیش کر رہے ہیں، ٹانگیں دبا رہے ہیں ان کی، اور بکرے آ رہے ہیں اور مرغے ذبح کرنے کے لیے دیے جا رہے ہیں، تو بتائیے پھر ایسے شخص کی حوصلہ افزائی تو ہم خود اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہیں۔ یہ تو مرے گا ہی مرے گا، جتنے لوگ اس کے ساتھ ساتھ اس کے پیچھے چلیں گے وہ بھی مارے جائیں گے۔ پھر میں اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ بہت کثیر ایسے آپ کو انشاءاللہ مشائخ اعظام ملیں گے جن کے چہرے سے کو دیکھتے ہی آپ کہیں گے کہ ہاں یہ کوئی اللہ کا بندہ ہے۔ ان کی صحبت میں بیٹھ کے علم دین میں اضافہ ہوگا، ان کی صحبت سے عبادت کی تقویت پیدا ہوگی، تقوی کی رغبت حاصل ہوگی، انسان اپنے آپ کو دنیا سے دور ہوتا محسوس کرے گا۔ ایسے لوگ اب بھی موجود ہیں، ایسے مشائخ اعظام کے قدموں میں بیٹھیے، ان کے دست مبارکہ پر بیعت کیجئے، ان کے قریب رہنے کی کوشش کیجئے، اور اس قسم کے لوگوں کو پہچانیے کہ ہر فیلڈ میں کچھ کالی بھیڑیں ضرور ہوتی ہیں، یہ وہی کالی بھیڑیں ہیں جو اس قسم کے پاکیزہ مشائخ کو بدنام کرنے میں مؤثر کردار ادا کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے احکام کی آزمائش میں مبتلا فرمایا تو آپ اور میں کبھی بھی کسی حکم سے پاک و صاف نہیں ہو سکتے ہیں۔ پاک و صاف ہونے کا مطلب ہم پہ کوئی حکم معاف نہیں ہو سکتا، چاہے ہم کتنی ہی بلند عزت کے مقام پر فائز ہو جائیں، ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ عزت تو ہماری کبھی بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان محبوب بندے کو آزمائش میں مبتلا فرما رہا ہے اور احکام کی آزمائش، تو پھر آپ اور میں بھی احکام کے مکلف رہیں گے۔ اس لیے کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ جی مجھ پر سے کچھ حکم شاید معاف ہو جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ درگزر فرما دے گا، نہیں، ہمیں بھی اس آزمائش میں ہمیشہ پورا کیا مبتلا کیا جاتا رہے گا، اور ہمیں اس آزمائش کو پورا کرنا ہوگا۔ اب وہ آزمائش اور احکام کیا تھے، اس کے بارے میں کم از کم 3 اقوال ہیں، 2 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہیں اور ایک دیگر مفسرین سے منقول ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ تفسیر خازن کے حوالے سے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، اور دیگر علامہ بیضاوی نے بھی نقل کیا، علامہ آلوسی نے بھی اس کو نقل کیا ہے، امام فخر الدین رازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس پہ اسی طرح انداز سے کلام کیا ہے۔ تو مختلف تفسیروں کے اندر آپ کو اسی قسم کے اقوال نظر آئیں گے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ وہ 30 احکام تھے، 30 احکام جو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ آپ کو عنایت فرمائے تھے، اور آپ نے ان پورے 30 احکام پر عمل پیرا ہو کر، اور یقینی سی بات ہے چونکہ آپ باکمال تھے تو درجہ کمال پر فائز ہوتے ہوئے ان احکام کو پورا کر کے دکھایا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ہی 30، وہ 30 احکام تھے، سماہن شرائع الاسلام، نام رکھا تھا آپ نے ان کا، یا اللہ تعالیٰ نے ان کا نام رکھا تھا شرائع اسلام، یعنی اسلام کی شریعتیں۔ اور کہتے ہیں یہ حضرت ابن عباس کے آپ سے پہلے کسی کو بھی اس آزمائش میں مبتلا نہیں کیا گیا تھا، یعنی ایک ساتھ علیحدہ تھے، ایک ساتھ آپ کو 30 دیے گئے۔ اس پر انشاءاللہ کلام کریں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا